آپ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، تمام بزرگوں بھائیوں کو السلام علیکم۔ جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، میں منکیرا حیدرآباد مین روڈوں سے گزر کر جاتا ہوں، اکثر گوہروالا تک آنا جانا رہتا ہے۔ آپ کے اس علاقے میں پہلی دفعہ آیا ہوں، اور جس روڈ سے آیا ہوں میں خواجہ فرید سلام پیش کرتا ہوں۔ خدا گواہ ہے، بڑا فرید ہے۔ خواجہ خبر کوئی نہیں، تو سب بڑے خبر دے آؤ، پورا مظفر خبر دے آؤ جس روڈ کو میں اعلان کیا آیا۔ ایک بادشاہ نہ کام کیتا ہے، سڑک دوتے ٹبا چڑھا پی دوتے ہاتھ دے ایڈے چڑھے ہی کھائے پایا۔ میرے بھائیوں، میری ہمیشہ تقریر کا مقصد بامقصد ہوا کرتا ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ میں اپنے بزرگوں تک، اپنے نوجوان بھائیوں تک شعور کی ہوا پہنچا دوں۔ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے تعلیم دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کردار دیا ہے، اس کردار کو میں ہر کوچے کوچے اور گلی گلی تک پہنچاؤں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں، یہ بات غور سے سنو، کہ دنیا میں ووٹ سے بڑا احسان کوئی نہیں۔ ووٹ سے بڑا احسان دنیا میں کوئی نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے خون کی بوتل دی، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو کے ساتھ رشتہ کیا، اپنی بیٹی دی، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے اس کو مالی امداد دی، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے اس کے لیے جیل کی صورتیں کاٹی، یہ سب چھوٹے چھوٹے احسانات ہیں، سب چھوٹے چھوٹے احسانات ہیں۔ جو ووٹ کا احسان ہے وہ بھی سن لو۔ تم لوگ کتنے سادہ ہو، تم لوگ اتنے سادہ ہو، جس ووٹ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑا دنیا میں احسان کوئی نہیں، تمہاری ذاتی کی بھی انتہا ہے کہ تم اسے ایک پرچی کا نام دیتے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ پرچی نہیں ہے، یہ پرچی نہیں ہے، یہ ایک مہر ہے، اور جب تم مہر لگاتے ہو تو اس مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جاؤ، جس کو ووٹ دے رہے ہو اس کو کہہ رہے ہو کہ آج سے تم میری عزت کے، تم میری ایمان کے، تم میرے ملک کے، تم میری قوم کے، تم میرے مذہب کے، تم میرے بچوں کے، تم میری عزتوں کے، تم میری عزتوں کے، تم میری عورتوں کے، تم میرے بزرگوں کے، تم میرے شہر کے، تم میرے
ملک کے آج تم پاسبان۔ یہی مقصد ہے نا ووٹ کا، جس کو آپ کہتے ہو یہ پرچی ہے۔ یہ پرچی نہیں ہے۔ میں آج تمہارے سامنے کھڑا ہوں، ایک دو کی بات نہیں کرتا، تین چار کی بات نہیں کرتا، لیکن میں اکثریت کی بات کرتا ہوں کہ تمہیں میرے باپ کے نام کا بھی نہیں پتا، کسی کو میرے باپ کا نام تو معلوم نہیں، لیکن پھر بھی آج میں پنڈال میں گھسا تو تم لوگوں نے جس طریقے سے میرا استقبال کیا، اس بندے کی کیا پہچان ہے جس کے باپ کا نام تم نہیں جانتے اور اس کے لیے تم کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہے ہو، نجیب اللہ خان کے نعرے لگا رہے ہو؟ اس شخص کی کیا پہچان ہے؟ آج مجھے ایس پی اٹھ کے ملتا ہے، آج مجھے ڈی سی کھڑا ہو کے ملتا ہے، آج مجھے تھانے دار سلام کرتا ہے، آج معاشرے میں میرا ایک مقام ہے، آج معاشرے میں میری ایک عزت ہے، آج میں سر اٹھا کر وقار کے ساتھ چلتا ہوں، اس رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، آج ہر شخص کی پہچان ہوں، بچے سے لے کے بوڑھے تک مجھے جانتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ میرے پیچھے 37,000 ووٹ کی بات لگی ہوئی ہے۔ جس شخص سے تم بات کو نہیں جانتے، جس شخص کو تم اس کے علاوہ پہچانتے نہیں کہ یہ شخص کون ہے، یہی پہچان ہے تو طاقت کون ہے؟ تم لوگ طاقت ہو۔ آج جن لوگوں کو تم نے سردار بنایا، پھر سرداروں کے سردار وہ خود بن گئے، نعوذ باللہ نا خدا بن گئے۔ کیسے بنے؟ کیسے بنے یہ لوگ؟ ان کی طاقت کیا تھی جن کو تم طاقتور سمجھتے ہو؟ اگر تم ان کے پیچھے سے ہٹ جاؤ تو میں ان خانوں کو دیکھ لوں گا یہ کتنے طاقتور ہیں۔ یہ طاقت ہے تو طاقت تو تم ہو، تم طاقت ہو۔ جو تمہاری تسلیم کرے، جو تمہاری تسلیم کرے، جو تمہاری عزت نہ کرے، جو تمہیں دھوکہ دے، جو تمہیں جھوٹ بولے، جو تمہارے ساتھ جھوٹ بولے، جو تمہاری عزتوں کا پاسدار نہیں ہو سکتا، جو تمہارے بچوں کا پاسبان نہیں ہو سکتا، اس شخص سے وہ عزت چھین لو۔ ہاں نجیب اللہ خان، اس سے وہ عزت چھین لو، اس کی پگڑی اتار لو۔ اس کی کیا عزت ہے؟ اس کا کیا وقار ہے؟ اس کا یہی وقار ہے نا کہ پیچھے ووٹوں کی مہر لگی ہوئی ہے، اور ووٹوں کی مہر تم لوگ لگاتے ہو، تم ہی طاقت ہو۔ آج غضنفر طاقت میں ہے، آج غضنفر طاقت میں ہے۔ کیوں طاقت میں ہے؟ اندر سے بات صاف ہے۔ آج یہ کیوں طاقت میں ہے؟ اسے نظر آ رہا ہے کہ تحصیل منکیرا میں ہوا پھر گئی ہے، عوام میرے ساتھ ہے۔ کون ساتھ ہے؟ خدا کے بعد عوام ساتھ ہے۔ تو طاقت کون ہے؟ تو بھائی میں اور کیا سبق دوں تمہیں، اور کیا پڑھاؤں تمہیں؟ جن کو تم کہتے ہو طاقتور ہیں وہ کہاں سے طاقتور ہیں؟ میرے نال فیاض گلوار نے گڈی دے راہ سے لائے اچھے جی انہوں کی تقریر ہوندی ہے کہ اساں جدوں مخالف کے گوڑا رکھے نے ہاتھ دلن کھڑکار آ گئے۔ یہ تقریر اوے خان تو ہی تو غریب کے گوڑا رکھے